قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ یہ آیت آج کل اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ آیت سیرت رسول پر ہے، نہ کہ صورت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں سیرت سے زیادہ صورت بیان کی جاتی ہے۔ نعتیں ایسی کہ جن میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جائے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا مقام ایک جیسا کر دیا جائے یا ان سے بھی اوپر لے جایا جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی: لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے اوپر پہنچا دیا تھا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، اللہ تعالیٰ کے نور کا جز بنایا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ مبالغہ آرائی ہے۔ جو مہر نبوت آج کل بہت چھپتی ہے، اس میں ذرا غور کریں، اوپر لکھا ہے اللہ، پھر رسول، پھر نیچے محمد۔ حالانکہ عربی ترتیب اس طرح ہے، اگر آپ محمد رسول اللہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو محمد اوپر، رسول نیچے اور اللہ نیچے۔ لیکن آپ نے برداشت نہیں کیا کہ میرا نام اوپر ہو اور میرے رب کا نیچے ہو۔ اس کا مطلب خالی لکھنے کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دونوں کے نام برابر لکھتے ہیں یا اوپر نیچے لکھتے ہیں؟ تو بہر صورت، جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ آرائی کی، اسی طرح ہم نے مبالغہ آرائی کی۔ یاد رکھو، ایک امت ہے، ایک ان کا رسول ہے، ایک ان کا رب ہے۔ امت کے مقام سے رسول کو دیکھا جائے تو وہ بہت بلند ذات ہے، پوری امت میں، پوری انسانیت میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اور ان کے مقام سے ان کے رب کو دیکھا جائے، امت کا اور نبی کا فرق بہت زیادہ ہے، لیکن دونوں کی کیٹیگری مخلوق کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے رب کو دیکھا جائے تو اتنا زیادہ فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں ہوتا ہے، ساجد اور مسجود میں ہوتا ہے، عبد اور معبود میں ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے ان کی برتھ ڈے منائی، مسلمانوں نے بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے منانا شروع کی۔ اچھا بھئی، اس کی کوئی دلیل؟ پہلے بتاؤ، یہ نیکی ہے؟ جی نیکی تو ہے۔ تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ ظاہر نیکی تو کہا ہے تو ان کو پتا ہوگا۔ اچھا تو پھر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب انہوں نے پورا دین آگے نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ۔ تو جتنی بھی دلیلیں لے آؤ اس پر، وہ آئیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے جی آپ پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، تو ٹھیک ہے، آپ بھی رکھ لیا کرو۔ اگر پیر والے دن روزہ رکھنا، میلاد منانا ہے تو آپ بھی رکھ لیا کرو، کب منع کرتے ہم؟ اور پیر سال میں ایک بار نہیں آتا، پیر تو ہر ہفتے آیا ہوتا ہے۔ رکھو روزہ۔ جو چیز میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہم کہاں منع کر سکتے ہیں بھائی؟ لیکن یاد رکھو، ہر وہ چیز
جس کے عہد نبوت میں تقاضے موجود ہوں، وسائل موجود ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہ کریں، وہ آج ہم کریں گے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، بدعت ہوگی۔ آپ کو بھوک لگی ہے، تقاضا موجود ہے، روٹی بھی ہے، وسائل بھی موجود ہیں، روزہ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، تو آپ روٹی کھا لو گے۔ بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، روزہ ہے، نہیں کھاؤ گے۔ روزہ بھی نہیں، بھوک بھی لگی مگر کھانا بھی نہیں، وسائل نہیں، تو آپ نہیں کرو گے۔ سب کچھ موجود ہے، بھوک نہیں، تو آپ پھر بھی نہیں کھاؤ گے۔ لیکن بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی موجود ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو پھر تو آپ کھاؤ گے نا۔ اور اگر آپ پھر نہیں کھاتے، اس کا مطلب کوئی وجہ ہے۔ تو یہ دن عہد نبوت میں آتا رہا، اس کا آپ کی زندگی میں آنا یہ تقاضا ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، منانا چاہیے۔ وسائل بھی موجود تھے، گدھے گھوڑے اس وقت بھی تھے سجانے کے لیے۔ اور رکاوٹ بھی آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کام پھر بھی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ دین نہیں۔ آج ہم کریں گے تو یہ دین میں پچر ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا، دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر تھوڑا لمبا کر دیتا۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، جتنے میری بات سنیں اللہ سب کو لے جائے۔ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے نا، اس میں داخل ہو کر اگر آنکھیں بند کر کے آپ سیدھے جائیں تو سامنے جو دیوار ہے اس میں بھی دروازے کی لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں بھی دروازہ ہوتا تھا، 2 دروازے تھے، اور جس طرف گولائی ہے اس طرف جتنے حصے میں گولائی نہیں، سیدھا سیدھا جا رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا حصہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ تھا۔ تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کروں، لیکن تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی، یہ کہیں گے کہ ساری باتیں ان کی ہمیں عجیب لگتی تھیں، ایک بات مشترک تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے، انہوں نے وہ بھی گرا دیا، تو ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ ان کے نئے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں۔ تقاضا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، مگر رکاوٹ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب حکومت بنائی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق بڑا کر دیا۔ ہم اس کو کبھی بدعت نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی۔ چوتھے دن صحابہ کرام آئے، کھنگورے مارتے رہے آپ کے گھر کے باہر، مگر آپ نہیں نکلے۔ صبح ہوئی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا رہا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو کہیں ہم پر فرض نہ کر دے، تو اس لیے اپنی اپنی پڑھ لیا کرو۔ جب وحی ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وحی نہیں آتی، اب اس کے فرض ہونے کا خطرہ نہیں رہا، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ لوگوں کو تراویح کی جماعت شروع کروا دی۔ تو اس کا مطلب عہد نبوت میں جو کام ہو جائے وہ تو سنت ہو گیا نا، اور پھر اس میں ایک رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی تو بعد میں وہ کام ہو گیا، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر نے جو فرمایا تھا وہ لغوی اعتبار سے کہ لوگوں ایک نیا کام ہم نے کیا جو پہلے بھول گیا تھا، اس معنی میں۔ لیکن جس کا تقاضا بھی موجود ہو، وسائل بھی موجود ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور انہوں نے اس کو دین نہیں بنایا، دین نہیں سمجھا، تو وہ آج ہم اس کو دین بنائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں ہوگا۔ جو بچہ پرچے میں وہ جواب لکھے گا جس کا سوال نہیں تھا، اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں لوگوں کو حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا، جو ایک بار پی جائے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے، اگر ہم سے کو پوچھے تو بڑی گستاخی سمجھی جائے، ہاں پوچھتا ہے جی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا امتی ہے یا کوئی اور ہے؟ اتنی دنیا جمع ہوگی، ہے نا گستاخی والی بات۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ لگے، وہ تو نعوذ باللہ جتنا علم رب کا اتنا کہتے ہیں ان کا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم اللہ کے لائق، نبی کا علم نبی کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا میں اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ میری امت کے لوگوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور ان کی چمک دیکھ کر میں ان کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ تو روٹین میں تو جو وضو کرتے ہیں وہی نیک ہوتے ہیں، وہی نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ میرا پلانا درست ہی ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ میں اعضائے وضو کو دیکھ کر پانی پلانے کی تیاری کروں گا اور اللہ کی پولیس آ کر کے ان کو گھیر کر کے لے جائے گی۔ میں کہوں گا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ او صحابی او صحابی، یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم ان کو آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے اپنا ہی دین ایجاد کر لیا تھا۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، وضو کرتے تھے، سب عقلیں شکلیں مسلمانوں جیسی تھی، لیکن اس دین پر عمل کرتے تھے جو آپ نے نہیں بتایا تھا، اپنا ہی بنایا ہوا تھا۔ تو میں ان سے کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ آج کے مسلمان کا دین کیا ہے؟ صبح اٹھ کر قوالی سننے کا، جمعرات کو کھانا بھیج دے گا، سال کے سال میلہ کر لے گا، 12 ربیع الاول کو بھرڑ منا لے گا، اور بس یہی دین ہے۔ یاد رکھو، نیکی چھوٹی موٹی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، خلوص کے مطابق، تقوی کے مطابق، ایمان کے مطابق۔ اور نیکی بہت بڑی ہو مگر انہوں نے نہ اس کو نیکی قرار دیا ہو، اس پر جتنا چاہو پیسہ لگا دو، جس قدر چاہو جان لڑا دو، وہ کسی کام کی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ کون لوگ؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ جن کی نیکیاں دنیا میں رہ گئیں، اوپر نہیں آئیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور فرمایا عَامِلَةٌ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے، کام کر کر کے تھک جانے والے۔ کوئی سست نکھٹو، کوئی بے نماز چور ڈکیٹ جائے تو وہ جسٹیفائی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا کرتوت ہی ایسے تھے، مجھے ادھر ہی آنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہو، وضو بھی کرتا ہو، اور پیسہ بھی لٹاتا ہو، اور محنت بھی کرتا ہو، اس کو جانا پڑ جائے تو کتنی خطرناک بات ہے۔ یاد رکھو، جو عہد نبوت میں نیکی تھی وہی آج نیکی ہے، وہی قیامت تک نیکی ہوگی۔ جو عہد نبوت میں گناہ تھا ساری کائنات کرنے لگ جائے، آج بھی وہ گناہ ہے، اور وہی قیامت تک گناہ ہوگا۔ کسی کے کہنے سے، گناہ کرنے والوں کی کثرت سے گناہ نیکی نہیں بنتا، اور جس کو آپ نے نیکی قرار دیا وہ گناہ نہیں بنتی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔